قدم ہے اولیاء اللہ کی گردن پہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک رمضان المبارک 470 ہجری کو شہر جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام سید ابو موسیٰ صالح جنگی دوست اور عبداللہ شمعی تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ اور آپ کی پھوپھی کا نام حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ سارا کا سارا علمی گھرانہ تھا، اور ان کے نانا بھی ولی تھے، والد صاحب بھی ولی تھے، اور پھر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ولی تو تھے ہی اور ولیوں کے سردار تھے۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب کے سردار حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اے بچیاں جو ہیں تمہیں ادھر دھیان دے، سب بات چیت بند کرو، ادھر سنے سب، سارے بچے بات چیت بند کرو، ادھر دھیان دے سب۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد القادر ہے، اور یہ غوث پاک، غوث اعظم، یہ سب لقب ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیدائشی ولی ہے، مادر زاد ولی ہے۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ماں کی پیٹ میں تھے اسی وقت وہ ولی تھے۔ طرح طرح کے واقعات جب ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت سے طرح طرح کے واقعات پیش آنے لگے۔ ایک مرتبہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے آنگن میں ایک پھل کا درخت تھا، اور اس پر پھل لگا ہوا تھا۔ ان کی والد کو خواہش ہوئی وہ پھل کھانے کی، اور جہاں وہ پھل تھا وہاں پر ایک زہریلا سانپ تھا۔ جہاں وہ پھل تھا وہاں پر ایک زہریلا سانپ تھا۔ ان قریب یہ ہاتھ بڑھاتی تو سانپ کو ڈس لیتا، سانپ کو کاٹ لیتا۔ حضرت غوث پاک ماں کے پیٹ میں ہے اور اس سانپ کو دیکھ رہے کہ درخت پر سانپ ہے، اور اگر میری ماں ہاتھ بڑھاتی ہے تو سانپ میری ماں کو کاٹ لے گا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے لگے، جس سے اتنا تیز درد ہوا وہ خود بخود وہاں بیٹھ گئی اور اس پھل کو نہ توڑی۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہو گئی تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کو یاد دلایا کہ امی جان، جب ایک پھل توڑنے کے لیے آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا تو اس وقت آپ کے پیٹ میں درد ہوا تھا؟ کہا ہاں بیٹا، کہا وہ درد کسی اور وجہ سے نہیں تھا بلکہ میں نے حرکت کیا تھا آپ کو سانپ سے بچانے کے لیے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے، اور بہت ساری کرامتیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ساری کرامتیں اگر بیان کی جائے تو رات گزر جائے گی، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتیں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ذکر ہے کہ غوث پاک نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اور جاننے والے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم ماننے والے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نعرہ تو ہم خوب لگاتے ہیں لیکن ان کی زندگی پر ہم عمل نہیں کرتے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے اور پڑھنے کے لیے باہر جا رہے تھے اور جس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو غوث پاک کی پاکٹ میں ان کی ماں نے کچھ دینار رکھ دیا تھا اور کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ غوث پاک جب قافلے کے ساتھ گئے تو راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ کو گھیر لیا
اور سارے لوگوں کا مال و اسباب لوٹ لیا. غوث پاک کے جو دینار تھے وہ پاجامہ میں یا کہیں اس کو چھپا کر کے اس کی ماں نے رکھ دیا تھا. کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. جب ڈاکوؤں نے سب کا مال لوٹ لیا تو ڈاکو نے آ کر کے پوچھا اے لڑکا, دیکھا کہ یہ لڑکا بہت ہی حسین و جمیل ہے, بہت ہی خوبصورت لڑکا ہے, تو پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس بھی کچھ ہے. کہا کہاں ہے؟ تو کہا کہ میری گدڑی میں ہے یا جیب میں ہے. تو اس نے سوچا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. پھر دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے میرے پاس. کہا کہاں ہے؟ کہا گدڑی میں ہے. اس کو بھی لگا کہ جھوٹ بول رہا ہے. الغرض ایک بات دیگرے آتے رہے اور غوث پاک بتاتے رہے, لیکن سب کو لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جب مال تقسیم کرنے کے لیے سارے ڈاکو ایک جگہ اکٹھا ہوئے تو انہی میں سے کسی نے ڈاکوؤں کے سردار کو کہا کہ ایک لڑکا ہے جس سے جو بھی پوچھ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہے, ہماری گدڑی میں ہے, پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ. غوث پاک کو بلا کر لایا گیا. جب سردار نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں ہمارے پاس بھی مال ہے. کہا کہاں ہے؟ تو کہا کہ ہماری جیب میں ہے. کہا نکالو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے نکال کر بھی دکھایا. جب نکال کر دکھایا تو سارے ڈاکو حیران ہو گئے کہ یہ بچہ اگر چاہتا تو اپنے پیسے کو بچا سکتا تھا, لیکن اس نے بچایا نہیں. سچ کہا. وجہ کیا ہے؟ پوچھا کہ تو نے سچ کیوں کہا؟ اس نے کہا, غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری ماں نے چلتے وقت مجھ سے وعدہ کروایا تھا کہ بیٹا کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا, تو میں اسی لیے اپنی ماں کی وعدہ کو نبھانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا. ان چوروں نے, ڈاکوؤں نے جب اس بات کو سنا تو ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ ایک لڑکا جس کی ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, تو یہ اپنے ماں کی بات کو کتنا مانتا ہے. اور ہم لوگ ہیں جو پروردگار سے, ہم لوگوں نے پروردگار سے وعدہ کیا تھا کہ جب عالم ارواح نے پروردگار سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, غیبت نہیں کریں گے, چغلی نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, ڈکیتی نہیں کریں گے, اور ہم لوگ اللہ کے وعدے کو نبھا نہیں رہے ہیں, تو ہم لوگ کتنے بدکار اور نالائق ہیں. اسی وقت سارے کے سارے ڈاکو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر توبہ کیا اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. بولیے سبحان اللہ. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے, اور بہت ساری کرامتیں ہیں جو بیان